आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नरसिंह, इस वीलॉग के अंदर जो दो अहम दौरे हैं पाकिस्तान में, जो दौरे होंगे और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा बैन अवी सतह के ऊपर, उस पर बात होगी। उसके अलावा अभी जो हुकूमत के अंदर डेवलपमेंट चल रही हैं कि ये जो नई आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक चलनी है, तो इसके जो मकासद हैं वो मकासद को रद्द करने के लिए और उनसे मुज़ाकरात के मेज़ पे लाने के लिए कुछ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। उन ऑप्शंस के ऊपर बात होगी और कुछ और खबरें होंगी। लेकिन एक कहानी सुनानी है कि हुक्मरान किस तरीके से होता है। एक 99 साल का बुजुर्ग था, 5 महीने उसने किराया नहीं दिया था और एक दिन मालिक मकान ने तैश में आके किराया वसूल करना जो था उसकी गरज से उसके घर गया। उसने उसका सामान बाहर फेंक दिया। सामान में भी क्या था? एक चारपाई थी, एक प्लास्टिक की बाल्टी थी, चंद पुराने बर्तन थे। पीराना साड़ी में मुब्तला वो शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बना हुआ था। सामने वो फुटपाथ पे बैठा होता है। और ये अहमदाबाद शहर का एक आम सा मोहल्ला होता है, इंडिया का शहर। मोहल्ले वाले मिलजुल के मालिक मकान के पास जाते हैं, इल्तजा करते हैं, बूढ़ा आदमी है, जाने दे भाई, वापस घर में रहने दे, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं ना कहीं से उधार पकड़ के अदा कर देगा। हम कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। इत्तेफाक ये होता है कि एक अखबार का रिपोर्टर वहां से गुजरता है। वो देखता है लाचार आदमी है, उसे कुछ तरस आता है। वो उस मामले की तस्वीर बनाता है। अपने दफ्तर जाता है, एडिटर के पास जाके उसे बताता है कि कैसे एक मफलूकुल हाल जो बूढ़ा शख्स था उसे घर से निकाला गया। मोहल्लेदार बीच में पड़ के सुलह सफाई करवा रहे थे। 2 महीने का वक्त उन्होंने लेके दिया। एडिटर वो तस्वीर देखता है तो वो चौंक जाता है। वो पूछता है, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर आगे ताज्जुब से कहता है, एडिटर साहब, इस बूढ़े में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई इसको जानने लायक हो? इसे मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है इसे, बर्तन खुद धोता है, काम शाम खुद करता है, घर के काम भी खुद ही करता है। इसको किसने जानना? एडिटर ना हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहता है कि ये शख्स जो है ये हिंदुस्तान का 2 मर्तबा का वजीर आजम रह चुका और इसका नाम गुलजारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुला रह जाता है। हिंदुस्तान का वजीर आजम, और इस बदहाली में अगले दिन अखबार छपता है, कयामत आ जाती है। लोगों को मालूम पड़ता है कि ये मामूली सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार का वजीर आजम रह चुका है। इस खबर के छपने पे वजीर आला और वजीर आजम को भी ये मालूम हुआ कि गुलजारी लाल साहब किस मुफलिसी में सांस ले रहे हैं। खबर छपती है और उसके छपने के चंद ही घंटों बाद पूरी रियासत हलचल में आ जाती है। रियासत का वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, कई वजीर उस मोहल्ले में पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि माई बाप आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं, सरकार माहाना आपका वजीफा लगा देती है, खुदारा इस मामूली से मकान को छोड़ दे। मगर गुलजारी लाल सख्ती से इनकार करता है और कहता है कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पे उसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। और गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल इस बात पे आमादा कर लिया कि हर माह 500 रुपए वजीफा कबूल कर ले। साबिका वजीर आजम ने हद दर्जे मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पे आमादगी जाहिर की। अब उस कलील सी रकम में किराया भी था, खाना पीना भी था। मालिक मकान को जब पता चलता है कि उसका किरायादार तो पूरे मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, वो आता है गुलजारी लाल साहब के पास, आता है, पैर पकड़ लेता है कि मुझे तो हुजूर मालूम ही नहीं था उसका किरायादार इस आला तरीन मनसब के ऊपर फाइज रह चुका। बूढ़ा शख्स आगे से जवाब देता है कि उसे ये बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वो कौन है। वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस। जब तक गुलजारी लाल साहब जिंदा रहे, उसी मकान में रहे और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करते रहे। गुलजारी लाल जो है वो हैरत अंगेज किरदार। सियालकोट में जुलाई 1898 में पैदा हुए थे और जनवरी 1998 में अहमदाबाद में वो इंतकाल कर गए थे 100 साल की उम्र में। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में वो वजीर आजम रहे और 1966 में वो लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी उस मनसब पे फाइज रहे। एफसी कॉलेज से पढ़े हुए थे, इक्तसादियात के उस्ताद थे, मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया करते थे। सियासत में आए तो यूनियन मिनिस्टर, वजीर खारजा और डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहे। बहुत सी जगहों पे बहुत से किरदार अदा किए, लोकसभा के मेंबर रहे। गुलजारी लाल का यह फलसफा था कि जिंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए, किसी शान शौकत के बगैर,
انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا بھی اصل امتحان ہوتا ہے۔ ویسے جو گلزاری لال سادگی میں رہنے کی مثال قائم کر گیا اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ کہ ایک مثال دے رہا ہوں حکمران کی، بے شمار آپ کو ایسے حکمران مل جائیں گے۔ یہ صرف ایک گلزاری لال کی مثال ہے آپ کے ہمسایہ ملک کی، اور یہ اس وقت کی مثال کہ جب بٹوارا ہوا اور بٹوارے کے بعد چیزوں کو ترتیب دینا تھا۔ یہ اس دور کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو بہتری کے امکانات کو روشن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جذبہ چاہیے۔ اور جذبہ کیا ہے؟ اپنے کپڑے بیچنے نہیں، دوسروں کے رہنے نہیں دینے۔ اب 3 دن ہو گئے، یہ اعلان ہو چکا ہے کہ روٹی جو ہے وہ 20 سے 16 روپے کی ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ جو آٹے کا تھیلا ہے اس میں 500 روپے کمی واقع ہو گئی ہے۔ 2800 والا 2300 میں فروخت ہو رہا ہے، جی مل رہا ہے۔ اب سبھی کو معلوم ہے کہ عید کے دنوں میں بہت سارے لوگ جو ہے سالن گھر بناتے ہیں اور روٹیاں باہر سے لے آتے ہیں۔ اب عید کے دنوں میں تو وہ کمی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملی۔ اب عید گزرے ہوئے 3 دن بیت چکے، عید کا گزرنا تھا۔ عید کے گزرنے کے بعد صورتحال یہ ہے، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ، 2 روٹیاں خریدنی تھی، اور 2 روٹیوں کو خریدنے کے لیے جب پیسے اسے پوچھے تو اس نے کہا 40 روپے، اور جو سامنے ریٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر 20 تھا، اور 20 کے اوپر چپکایا گیا 16 تھا۔ اس میں پیسے کم نہیں کیے، صرف باقاعدہ طور پہ اشتہار آویزاں کر دیے گئے ہیں، بتا دیا گیا ہے، اور کہیں پہ بھی پرائس کنٹرول کمیٹیز فعال نہیں۔ اب حکومت اگر سرکاری سطح پر گندم کی قیمت کو کم کر رہی ہے تو صرف فرمان ہی جاری کر دینا کام نہیں، آپ کو تمام ٹیمیں فعال کرنا پڑتی ہیں کہ جو کنٹرول رکھ سکیں، جو چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ لیکن یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کے روایات کا لدم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں 800 والا سوٹ بھی پچھلے کئی دن کی جد و جہد کے بعد ابھی تک مجھے دستیاب نہ ہو سکا، اور ابھی تک میں ڈھونڈ نہیں پایا۔ دوسری بات، آتے ہیں سیاسی منظرنامے کے اوپر۔ پاک ایران تعلقات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی، جس کے تحت ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ چند روز بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پہلے غیر ملکی سربراہ حکومت ہوں گے جو موجودہ پاکستانی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور سفارتی ذرائع کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ 22 اپریل کو وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے، اور ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے لیے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان بنیادی امور طے پا چکے ہیں۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایرانی صدر دورہ پاکستان میں صدر سے ملیں گے، آصف علی زرداری صاحب سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اور ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران 2 طرفہ امور پہ بات ہوگی، بین الاقوامی منظرنامے کے اوپر بھی بات ہوگی، پاک ایران گیس پائپ لائن سویت مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ بات ہوگی۔ ایران نے جنوری 2024 میں پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی علاقے میں میزائل حملے کیے تھے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایران کے صوبے سیستان میں BLA کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ اس سال کے اوائل کی بات ہے، لیکن پھر دونوں طرف سے سفارتی چینل متحرک ہوئے اور انہوں نے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا۔ اور اس واقعے کے فوری بعد ایران کے جو وزیر خارجہ تھے امیر عبدالحیان، انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور اس میں یہ طے پایا کہ صدر جو ہے وہ دورہ کریں گے۔ اس کے بعد سعودی عرب کا بھی ایک دورہ ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور انہوں نے رشیا کا دورہ کیا تھا تو اسی دوران یوکرین وار کا آغاز ہوا۔ پھر پاکستان میں بات چیت چل رہی تھی پی ڈی ایم حکومت کی، اور جب پی ڈی ایم کی وہ تحریک مضبوط ہوئی، حکومت گر گئی، اور ایک نیریٹو وہ بنا کہ جس میں یہ ہوا کہ ایسے وقت میں رشیا کا دورہ کر کے امریکہ کو ناراض کیا گیا ہے کہ جب امریکہ کی حمایت رشیا کے ساتھ نہیں بلکہ یوکرین کے ساتھ۔ اب موجودہ صورتحال میں ایران اور اسرائیل تنازع، اسرائیل کو حمایت امریکہ کی حاصل ہے، اور ایسے وقت کے اندر وہ دورہ ہوتا ہے، اور دورے کے نتیجے میں معاملات طے پا جاتے ہیں، یہ جو بھی بہتری کے امکانات روشن ہوتے ہیں، یا پھر اس کا امپیکٹس کوئی بھگتنا پڑتا ہے۔
تو یہ موجودہ حکومت اگلے کچھ عرصے میں یہی نیریٹو بنا رہی ہوگی کہ ہم ایران کے ساتھ تھے اور امریکہ ہمارا مخالف ہوا، جس کی وجہ سے کچھ مشکلات ہوئی. کیونکہ ابتدائی طور پہ سبھی کو معلوم ہے کہ باتیں بہت سی چل رہی ہیں کہ حکومت بہت زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے گی، حکومت ایک معاہدے کے تحت ہے، کچھ عرصہ یہ حکومت کریں گے، پھر شاید پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ جائے. لیکن اس سب میں ایک نیا نیریٹو ضرور ملے گا اور اس حکومت کے اوپر کہیں نہ کہیں دباؤ ضرور ہوگا. اب دوسری بات کرتے ہیں ایرانی حملے کے حوالے سے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. اسرائیل کے جنوب میں صحرائے نجف میں واقع سب سے بڑے جنگی بیس نیو ایٹم ایئر بیس کو نقصان پہنچانے میں یہ حملے کامیاب بتائے جا رہے ہیں. غیر ملکی خبر رساں ادارے بتاتے ہیں کہ 5 ایرانی میزائل سے نیو ایئر بیس کے 3 رن ویز کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ ایئر بیس جو ہے یہ اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی بیس ہے، اور اسرائیل نے اس ایئر بیس کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کرتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کی. حملوں کے حوالے سے ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پہ حملہ کیا گیا. ایران نے 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے ایرانی حملوں کو ناکام قرار دیا. دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوج نے اسرائیل پہ حملے کے لیے بھیجے گئے 80 سے زائد ڈرونز اور 6 بیلسٹک میزائلز تباہ کیے. میزائلز اور ڈرونز ایران اور یمن سے بھیجے گئے. اچھا، اب یہاں پہ ٹھیک ہے ایک جا کے گرا اور وہ انٹرسپٹ نہیں ہو سکا، صرف اس بات کے اوپر آتے ہیں. میں اپنی گزشتہ ویڈیوز پہ یہ بتا چکا ہوں کہ ریڈار کیا ہوتا ہے، سارے سسٹمز کیا ہوتے ہیں، اور جب مثال کے طور کے اوپر کہ آپ کو ایک ہی وقت میں کارروائی کرنا ہو اور آپ 40 کے قریب انٹرسپٹرز ایک ہی وقت میں لانچ کر رہے ہوں اور مقابلے میں 80 کے قریب ہوں، تو آپ کو سب سے پہلے انٹرسپٹ یہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا زیادہ نقصان پہنچائے گا، کس جگہ کو بچانا ہے، اور کہاں پہ کم نقصان یا وہ سیکنڈری آپشنز میں ہوتا ہے، تو ان کو بچاتے ہیں کہ جو چیزیں زیادہ محفوظ کی جائیں. مان لیا آئرن ڈوم دنیا کے بہترین سسٹم میں سے ایک ہے، مان لیا کہ ایریل ڈیفنس سسٹم جو ان کا ہے وہ بہترین سسٹم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اسرائیل خود یہ اعتراف کرے کہ اس کی ایئر بیس کو نقصان پہنچا، نقصان میں 4 اینٹیں ہی ٹوٹ گئی، یعنی وہ آ کے گرا اور 4 اینٹیں ہی صرف ٹوٹی، تو وہ اس انٹرسپٹر کو جب لانچ کر رہے ہوں گے تو ان کے بنیادی اہداف میں سے ہوگا کہ یہاں پہ جو جا رہا ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑی جنگی ایئر بیس، اور اگر اس کو روکنے میں ناکام رہے تو کسی نہ کسی حد تک یہ دنیا کے جدید ترین دفاعی صلاحیت والے نظام میں ایک لوپ ہول ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ ہچکچائے گا بھی، اور جس کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا، کیونکہ ابتدائی طور پہ معلومات شیئر ہو چکی ہوں گی، امریکہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر واپس حملہ کرو گے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. دیکھیے کہ اس بدلتی صورتحال میں کون کون بدلتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.